حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم اول آگے بڑھے۔ دوسرے شہروں کے دروازے بھی سلطان کے لیے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ کسی نے بھی مزاحمت نہ کی، بلکہ ہر جگہ سلطان سلیم اول کا والہانہ استقبال کیا جاتا اور شہر سلطان کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس طرح دمشق، حمص، بیت المقدس اور دیگر متعدد شہر عثمانی قلمرو میں شامل ہو گئے۔ ان علاقوں سے مزاحمت نہ آنے کی ایک بڑی وجہ اور بھی تھی کہ تمام گورنرز اور بڑے بڑے کمانڈرز اپنی فوج سمیت قاہرہ جا چکے تھے، کیونکہ کانسوا غوری کی موت کے بعد اب سلطنت کے لیے نئے حکمران کا تعین کرنا تھا۔ بہرحال ان سب گورنرز نے وزیر تومان بے کو سلطنت مملوکیہ کا نیا حکمران تسلیم کر لیا۔ تومان بے نے اپنی اگلی دفاعی لائن کے طور پر قاہرہ کے گرد و نواح میں ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر لی، جبکہ دوسری طرف سلطان سلیم کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنی جنگی سپلائی لائن کو منظم اور مستحکم کرنا تھا، تاکہ اس جنگی مہم جوئی میں کسی بھی لیول پر انہیں خوراک یا جنگی ہتھیاروں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسا کہ اس سے قبل جنگ چلدران میں ہو چکا تھا۔ اسی دوران سلطان سلیم نے شام میں قیام کے دوران مملوک سلطان تومان بے کی طرف اپنے سفیر اس پیغام کے ساتھ روانہ کیے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لے، مگر تومان بے نے عثمانی سفیروں کو قتل کروا کر اطاعت گزاری کی اس آفر سے انکار کر دیا۔ اب ایک اور بڑی جنگ یقینی تھی۔ سلطان سلیم اول اور تومان بے دونوں ہی اس خطے کے میڈیٹرین سی پر واقع ساحلی شہروں کی اہمیت سے واقف تھے، اس لیے سلطان سلیم نے اپنے کمانڈر سنان پاشا کو ان ساحلی قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا، جبکہ تومان بے نے بھی اپنے ایک بااعتماد کمانڈر جان بدری الغزالی کو بھی ان ساحلی قلعوں کو بچانے کے لیے مملوک فوج کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ 28 اکتوبر 1516 عیسوی کو ان دونوں افواج کا حالیہ غزہ اسٹرپ کے مقام خان یونس پر آمنا سامنا ہو گیا۔ عثمانی چونکہ ہلکے توپخانے اور بندوقوں سے لیس تھے، اس لیے مملوک گھڑ سوار فوجیوں کے نزدیک آتے ہی ان پر گولہ باری شروع ہو گئی۔ کمانڈر جان بدری الغزالی یہ جانتے تھے کہ وہ عثمانیوں کی اس گولہ باری کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں سکیں گے، مگر پھر بھی مقابلہ کرتے رہے، لیکن کتنی دیر تک؟ بالآخر انہیں یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ عثمانی گھڑ سوار دستے اور بندوقوں سے لیس پیادل فوج بھی ان کے تعاقب میں تھی۔ جلد ہی مملوک گھڑ سوار دستے عثمانی توپ خانے کی رینج سے باہر ہو گئے تو وادی کے نچلے حصے میں ایک دفعہ پھر سے لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ لڑائی بڑے زوروں پر جاری تھی، مگر یہاں بندوقوں سے لیس عثمانی پیادل فوج نے اس لڑائی کا فیصلہ کر دیا۔
اس بندوق بردار فوج کے پہنچتے ہی مملوک گھڑ سوار فوجیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی اور وہ زیادہ دیر اس کا سامنا نہ کر سکے۔ مملوک فوج کا ایک بڑا حصہ ان گولیوں کی بوچھاڑ سے ختم ہو گیا۔ 5000 کے لگ بھگ مملوک فوجی اپنی زندگی کی بازی اس میدان میں ہار گئے۔ اس طرح یہ معرکہ بھی عثمانیوں کے نام رہا۔ اس شکست کے بعد مملوکوں کی آخری دفاعی لائن تھی قاہرہ، جسے انتہائی حد تک مضبوط کیا جا رہا تھا۔ عثمانیوں کی طرف سے ساحلی قلعوں پر قبضے کے بعد سلطان سلیم کو اپنی بحریہ کی مدد سے جنگی سپلائی لائن بحال کرنے میں بہت مدد ملی۔ اب سلطان سلیم اول اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر کے جنوری 1517 عیسوی میں مصر میں داخل ہو گئے۔ 22 جنوری کو قاہرہ کے قریب ہی ایک مقام رادھانیہ پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ مملوک جو کبھی بندوقوں اور توپوں کو کمزوروں کا ہتھیار سمجھتے تھے، اس دفعہ 300 کے قریب بھاری توپ خانے کے ساتھ عثمانیوں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ توپیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ عثمانیوں کو سرپرائز دیا جا سکے۔ عثمانیوں نے اپنے توپ خانے کو پیادل فوج کے عقب میں پہاڑی اونچائی پر تعینات کر رکھا تھا۔ ان کا توپ خانہ ہلکا تھا اور آسانی سے نقل و حرکت کے قابل بھی تھا، اور ان سب سے پیچھے تھا عثمانی گھڑ سوار دستہ جس کی قیادت سلطان سلیم خود کر رہے تھے۔ جنگ کا آغاز گولہ باری سے ہوا۔ عثمانی جو کہ توپوں کے استعمال کا کافی تجربہ رکھتے تھے، مملوک فوجیوں اور توپ خانوں پر بڑی مہارت سے ٹھیک ٹھیک نشانے لگا رہے تھے، جبکہ مملوک ابھی توپوں کے استعمال سے اس قدر واقف ہی نہ تھے کہ وہ ٹھیک زاویے سے عثمانیوں کو نشانہ بنا سکتے۔ ان حالات میں مملوک گھڑ سوار دستے عثمانی ہراول بندوق بردار پیادل فوجی دستوں پر حملہ آور ہو گئے۔ قبل اس کے کہ مملوک گھڑ سوار دستہ عثمانی گولیوں سے بچتے بچاتے عثمانی پیادل فوج کو اپنے گھوڑوں کی نالوں تلے رونتے اور عثمانی توپ خانے پر قبضہ کرتے، سلطان سلیم نے ایک تیز ترین چال چلی جس نے مملوکوں کو سرپرائز دے دیا۔ سلطان نے اپنے زیر قیادت عثمانی گھڑ سوار دستے سے مملوکوں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح دو طرفہ حملے سے مملوک فوج منتشر ہو گئی اور میدان جنگ چھوڑ کر دریائے نیل کے اطراف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد عثمانی فوجیں فاتحانہ انداز میں قاہرہ شہر میں داخل ہوئیں اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر حاصل کر لیا گیا، لیکن جلد ہی مملوک فوج کا ایک خصوصی دستہ قاہرہ میں داخل ہوا اور ایک گوریلا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں تمام عثمانی فوجی مارے گئے۔ تومان بے کی یہ جنگی چال کامیاب ہو چکی تھی اور اب تومان بے نے اپنے بچے کچے فوجیوں کے ساتھ قاہرہ شہر میں اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ شہر کی مقامی آبادی بھی تومان بے کے ساتھ تعاون کو تیار تھی۔ تخت قاہرہ کو بچانے کے لیے تومان بے کے پاس یہ آخری موقع تھا۔ سلطان سلیم کو جب اس گوریلا کارروائی کا علم ہوا تو اس نے اپنی خصوصی فوج ینیچری یا جینیسریز کو شہر قاہرہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ عثمانی خصوصی فوج ینیچری جب قاہرہ شہر میں داخل ہوئی تو ایک گوریلا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ چھتوں سے، دیواروں کی اوٹ سے، الغرض جہاں بھی کوئی شہری تھا، مملوک فوج کے شانہ بشانہ اس نے چھپ کر پتھروں، تیروں، نیزوں اور تلواروں سے عثمانیوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس طرح عثمانیوں کو قدم قدم پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور عثمانیوں کی پیش قدمی انتہائی سست ہو گئی۔ عثمانیوں کے پاس اس مزاحمت کو کچلنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا توپوں سے گولہ باری۔ عثمانیوں نے بھی ڈٹ کر شہریوں پر شدید ترین گولہ باری کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران جو جانی نقصان دونوں اطراف ہونا تھا وہ تو ہوا ہی،
مگر قاہرہ کا شہر شدید گولہ باری کے باعث اب ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ عمومی طور پر عثمانی شہر کے جس حصے کو دن کی روشنی میں حاصل کرتے تومان بے رات کے وقت گوریلا کارروائی کے ذریعے عثمانیوں کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا۔ اس حربے کا سلطان سلیم یا عثمانی افواج کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس لیے سلطان نے اپنی جنگی کونسل کے مشورے سے فروری 1517 کی ابتدا میں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان پر اعتبار کرتے ہوئے مملوک شہریوں نے جو کہ کافی تھک چکے تھے ہتھیار ڈال دیے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم نے ان ہتھیار ڈال دینے والوں میں سے کئیوں کی تو جان بخشی کر دی، مگر کافی بڑی تعداد میں ان شہریوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اس طرح قاہرہ کا شہر تو فتح ہو گیا، مگر تومان بے کی طرف سے عثمانیوں پر قاہرہ سے باہر حملے جاری رہے۔ سلطان سلیم نے تومان بے کی طرف اپنے ایلچی روانہ کیے کہ اگر وہ عثمانی سرپرستی قبول کر لے تو مصر کا تخت اس کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، مگر تومان بے نے اس وعدے پر اعتبار نہ کیا۔ تومان بے کی کاروائیاں جاری رہیں، مگر جلد ہی اپنے ساتھیوں کی غداری کی وجہ سے تومان بے عثمانیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ سلطان سلیم تو شاید اس کی اس قدر جواں مردی کی وجہ سے اس کی جان بخشی کر دیتا، مگر خیر بے جیسے افراد جنہوں نے عثمانیوں کے ساتھ تعاون کیا تھا کی درخواست پر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سلطنت مملوکیہ کی لگ بھگ 250 سالہ تاریخ کا آخری صفحہ قلم بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عباسی خلیفہ المتوکل سوئم جو کہ مصر میں ہی مقیم تھا کو اس کے اہل خانہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ خلیفہ المتوکل سوئم نے بغیر کسی عذر کے خلیفہ کا لقب اور تمام تر متبرکات جو کہ خلیفہ ہونے کے ناطے اس کے پاس تھیں سلطان سلیم کے حوالے کر دیں۔ اس طرح خلافت عباسیہ بھی اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ میں ضم ہو گئی۔ قاہرہ فتح ہونے کے بعد اب سلطان سلیم حجاز مقدس کو بھی عثمانی قلمرو میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ حجاز مقدس چونکہ مملوکیوں کے تابع تھا، اس لیے جب شریف مکہ برکات بن محمد کو یہ معلوم ہوا کہ مملوک سلطان قانصہ غوری اور نائب تومان بے مارے جا چکے ہیں تو انہوں نے فوراً سلطان سلیم اول کی اطاعت قبول کر لی اور کعبہ شریف کی چابیاں مع عباس تبرکات سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیں۔ سلطان نے شریف حجاز برکات بن محمد کو ان کے منصب پر نہ صرف بحال رکھا بلکہ انہیں وسیع اختیارات تفویض کیے۔ سلطان نے اپنے لیے حاکم حرمین شریفین کے لقب کے بجائے خادم حرمین شریفین کو زیادہ پسند فرمایا۔ اس طرح اسلامی سلطنت اور خلافت دونوں ہی سلطان سلیم اول کی شخصیت میں یکجا ہو گئیں۔ سلطان سلیم اول جب مصر و حجاز فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ پہنچے تو ان کے ساتھ 1000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے تھے، جبکہ مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی بحری جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ پہنچایا جا چکا تھا۔ سلطان نے صرف 2 سال کے محدود عرصے میں ہی سلطنت عثمانیہ کے رقبے کو دگنا کر دیا۔ کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد سلطان نے سب سے اہم مشن کی تیاری کا آغاز کیا، جو کہ تھا میڈیٹرینین سی سے یورپی تسلط کا خاتمہ۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میڈیٹرینین سی کے اطراف تمام علاقے عثمانیوں کے زیر نگین تھے۔ عثمانی بحریہ کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف سائزوں کے 150 سے 250 کے لگ بھگ بحری جہازوں کی نہ صرف تیاری کا حکم دیا بلکہ انہیں مکمل طور پر مسلح رکھنے کی بھی ہدایات صادر فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانی توپ خانے میں اضافے اور اسے بہتر بنانے پر بھی توجہ دی گئی۔ سلطان اب صفوی سلطنت کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے یا پھر میڈیٹرینین سی میں موجود
صلیبی نائٹس کے مضبوط گڑھ جزیرہ روڈس کو فتح کرنا چاہتے تھے، یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ سلطان کی زندگی نے سلطان کے ارادوں کا ساتھ نہ دیا۔ اور اس طرح خلیفہ وقت سلطان سلیم اول 22 ستمبر 1520 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ پر تقریباً 8 سال حکومت کرنے کے بعد اس در فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔